Now I'm become death, the destroyer of the worlds. When the bomb was done and it was taken away, so then he was devastated. Few people laughed. Few people cried. یہ وہاں سے پھر جو واپس آیا تو ہی براٹ کوانٹم فزکس ود ہم ٹو دی یو ایس نیوکلیئر بام میں. تو اس کا بہت تھوڑا رول ہے آئنسٹائن کا. ایک بام سے اتنی تباہی. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. نہ وہ آئرن مین تھا اور نہ وہ شرلک ہومز تھا. سبڈیوڈ, اینٹاگنسٹک, اسکیمنگ, کانسپریسیز, وہ رول. ہی گاٹ Oscar for this. آسکر فار بیسٹ سپورٹنگ. So Oppenheimer is you can't just say it as a movie. It's I don't know. It's something else. It is a future. It is how the world, changed forever. change and or probably change ختم ہوتے ہوتے بھی بچی ہے. اور ہائرارکی بالکل 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 بالکل. جو فلم ہے اوپن ہائمر. فلم سے پہلے ذرا اوپن ہائمر تو بتائیں. اوپن ہائمر was a different person, so to say. اچھا. وہ ایسے کہ by the age of 9-10 he was reading philosophy in Greek and Latin. اور اس کے جو شوق تھے, obsession was with mineralogy. تو وہ پھرتا رہتا ہے at 9-10 سینٹرل پارک میں اور وہاں سے چیزیں اٹھاتا تھا. اینڈ دین ہی ووڈ رائٹ لیٹرز ٹو دا نیو یارک منرالوجی کلب. اچھا. تو اس خط ایسے ہوتے تھے کہ دے ایڈلٹ, ہاں 9-10 سال کی عمر سے, دیٹ دے انوائٹیڈ ہم ٹو دیئر کلب. اس میں کوئی بزرگ ہے, for a presentation on his findings. And these pursuits نے اس کو نا a degree of solitude, الگ رہنا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اس کی چیز, fascinated with Sanskrit, جی اینڈ گیتا. وہ کہاں سے پکڑی اس نے؟ وہ ایسے پکڑی کہ when he was at Cambridge, اور تو ہی روٹ ٹو ہز برادر کہ میں نے پڑھائی دوبارہ شروع کر دی اور میں سنسکرت سیکھ رہا ہوں. دیر ان کیمبرج. یس. ٹھیک ہو گیا. Okay. اور فلم میں جب ٹرینٹی ٹیسٹ سکسیزفل ہو جاتا ہے تو ایک آئیکونک ڈائلاگ ہے which is now I'm become death, the destroyer of the worlds. This is copied from Gita. Gita میں Krishna tells Arjuna, کیا وہ کہتا ہے کہ میں کال ہوں, میں کال ہوں. ٹھیک ہے. لوگوں کو ناش کرنے والا. Which in another translation comes to something like I'm time. I am time. To destroy people. The great destroyer of the worlds. I have come to destroy all people. To convince Arjuna کہ your duty is to be a warrior. ٹھیک. So اچھا اس کی جو وہ تھی نا انٹرسٹ اتنے زیادہ تھے, یعنی ایک طرف آپ یہ دیکھیں, پھر ایسٹرو فزکس, منرلز. تو ایسٹرو فزکس میں اس کا جو خاص وہ تھا نا وہ ڈائنگ سٹارز. اچھا.
اور یہ اس کا چونکہ اب کیمرے سے یہ تو پہلے پڑھا یو ایس میں, دین ہی وینٹ ٹو کیمبرج, وہاں سے ہی وینٹ کہ کون ہے, پروفیسرس کے پیچھے جاتا تھا, جرمنی, اور کوانٹم فزکس میں کون ہے اس سے جا کے پڑھا, اینڈ دین ہی کیم بیک ٹو دا یو اس کی ایس. فیملی کیا تھی؟ They were ٹھیک ٹھاک, very well read, اور اس کا بھائی بھی اور یہ بھی دونوں were very well read, اور اچھا گڈ فیملی. ہاں گڈ فیملی. تو یہ وہاں سے پھر جب واپس آیا تو ہی براٹ کوانٹم فزکس ود ہم ٹو دا یو ایس. اچھا فرام دیئر اور پہلی کلاس جو اس نے شروع کی تو یہ کھڑا رہا کلاس میں, کوئی تھا نہیں جس کو وہ پڑھا سکے, because people didn't know what he was going to talk about, and slowly something new. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جرمنی سے آیا تھا؟ ہاں جرمنی سے. جرمنی سے لوگ بہت سے دنیا بھر میں جہاں جہاں آئے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے ویسے. ہاں میں نے یہ جرمنی سے آیا تو نہیں تھا, مطلب جرمنی سے پڑھ کے بالکل بالکل. ہمارے میں تو علامہ اقبال جرمنی سے آئے تھے. ہاں وہ جرمنی گئے تھے. اور اچھا, سو ود ہز فرینڈ ہیکن شیویلیر, اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ڈو اسٹارز ڈائی. اچھا, تو یہ کہتا ہے کہ ویل اف دے ڈو دے وڈ کول, پہلے ٹھنڈے ہو جائیں گے, دین کولیپس. ان فیکٹ دا بگر دا اسٹار دا مور وائلنٹ از دا ڈیمائس. اچھا, دیئر گریوٹی گیٹس سو کنسنٹریٹڈ دیٹ اٹ سوالوز ایوری تھنگ while they are dying. یس. تو اگر آپ اسٹارس دیکھیں جو بڑے اسٹارس ہوتے ہیں, مثلاً ذوالفقار علی بھٹو, اچھا, ڈائیڈ اے وائلنٹ ڈیتھ. بے نظیر بھٹو, بگ اسٹار, ڈائیڈ اے وائلنٹ ڈیتھ. جے ایف کے, اندرا گاندھی. سو وہاں سے اگر آپ یہاں ہمارے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں, ٹو سم اپ اوپن ہائیمر, تو جنرل لیسلے جب اس کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ, وہ بتاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور مجھے یہ کام دیا گیا ہے. اور اس کو بلایا جاتا ہے نا؟ نہیں وہ جاتا ہے اس کے یہ پاس. جاتا ہے اس میں. ہاں, لیسلے جاتا ہے اس کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ he was defining him a womanizer, اچھا, a suspected communist, unstable, theatrical, romantic. اچھا, تو اوپن ہائیمر سے کہتا ہے کہ not even brilliant. اتنے سارے تو نے میرے گناہ بتا دیے کچھ. تو وہ کہتا ہے کہ in your case it is a given. It is a given. Given. کہ یہ تو کبھی تو تم ہو یہاں پہ. اور بٹ جو پہلا سین ہے فلم کا, فرسٹ سین آف دا مووی, ویری نارمل. بارش ہو رہی ہے, وہ پڈلز بنے ہوئے ہیں, اینڈ دیر از اے ینگ مین اوپنہائمر لوکنگ ان ٹو دیم, اور ایک دم سے پھر وہ بالز آف فائر, اور وہ آتا ہے پرومیتھیس, who gave fire to the man and suffered eternal punishment. So in the Greek mythology, Prometheus was the one who stole fire from the gods and gave it to humanity. To humanity. Okay. And fire didn't mean just fire. It also meant knowledge. ٹیکنالوجی. اور بعض اس میں کہتے یہ ہیں, وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ obviously, اور وہ تو ویسے ہی, دیٹ پرومیتھیس واز دا ون ہو میڈ ہیومینٹی فرام کلے. That's a Greek yes, philosophy. Greek mythology میں. تو اچھا, جو why a movie on Oppenheimer? Absolutely, why? میں یہ سوچ رہا ہوں کہ why so late? اچھا,
جی آپ تو غلط سوچ رہے ہیں. یو آر ویٹنگ فار دس ٹائم ایکچولی. آپ جب یہ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کی جو تعلقات ہیں دنیا بھر میں وہ کیسے ہیں, اور آپ کو کیا خبریں پہلے سے آ جاتی ہیں, اور آپ انتظار کرتے ہیں, اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے اور میں آؤں. تو دیٹ از لائک یہ نہیں کہ یہ پہلی پروجیکٹ مینہٹن کے اوپر, دس از ناٹ دا فرسٹ مووی. Right. There have been many movies, including a documentary بنی تھی اس کے اوپر, The Beginning or the End, یہ 47-48 میں بنی تھی, in which Oppenheimer cooperated with that film, اور جو جنرل ایکچوئل جو جنرل لیسلے تھا, he was an advisor اور a consultant for that film. اور اس کے علاوہ بہت ساری بنی. ٹھیک ہے, بٹ اس لیول کی فلم. سر اوپنہائمر کے بارے میں آپ کو فلم سے پہلے اتنا آئیڈیا تھا؟ مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا اس طرح سے تھا کہ ایک تو ویسے بھی فزکس وغیرہ میں, بٹ آئی ڈیڈ اے شارٹ کورس ان نیوکلیئر فزکس ایٹ پنسٹیک. اچھا. تو اس لحاظ سے تھوڑا بہت, کیونکہ مجھے اس فلم سے پہلے اس کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا. پیوٹل رول تھا اس کا ان چینجنگ دا ورلڈ. اوکے, ٹھیک ہے. مثلاً ہی واز دا ڈائریکٹر آف دا مینہٹن پروجیکٹ جو لاس ایلموس میں ہو رہا تھا. ہی ڈیڈ دا ٹرینٹی ٹیسٹ, اور the film is actually based on a book, right, American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. اچھا, ٹھیک ہے, کہ اس نے بھی he gave fire to the man, اور پھر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے he was punished for that. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, فلم جو ہے کوئی ٹریڈیشنل وہ نہیں ہے, تھیٹریکلز نہیں ہے اس میں, کار چیز کوئی نہیں ہے, فائٹ سینز کوئی نہیں ہے, لیکن جو اس کا نان لینئر نریٹو ہے, اور وہ پھر جس طریقے سے ڈائریکٹر نے اس کو پورا گھمایا, اور مختلف ٹائم لائنز میں وہ فلم چل رہی ہے, یعنی اس کا یونیورسٹیز, اس کی پڑھائی کا یونیورسٹیز کا, اور پھر جاتے ہیں ٹرینٹی ٹیسٹ کے اوپر, اور ساتھ میں جو اس کی وہ ہیئرنگ, سیکیورٹی ہیئرنگ ہو رہی ہے اس پہ, پلس جو اس کا کمیونسٹ وہ انکلینیشنز تھی اس کے اوپر. سو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ ہی ڈائریکٹر نے. سر بک بھی ایسی چلتی ہے اس کی؟ I haven't read the book. You haven't read it? No, میں نے بھی نہیں پڑھی, مجھے نہیں پتا. تو یعنی یہ کوئی تھیٹریکل اس طرح کے نہیں, بٹ 100 million بجٹ, اوکے, 950 million پلس ریونیو باکس آفس. ٹھیک ہے, ایک بڑی. سر اس کی تو چونکہ میں ینگ جنریشن, ہاں, دے ور لائک جس وقت آنے والی تھی نا, تو دے ور ریڈی فار دس فلم. ٹھیک ہے. اچھا, ہائیسٹ گراسنگ سیکنڈ ورلڈ وار ریلیٹڈ فلم, ہائیسٹ بایوگرافیکل مووی ایور. ٹھیک ہے, بیکاز دا ڈائریکٹر. نو, وہ جس طریقے سے, ایک تو ٹاپک ہم نے بات کی, یو سے کسی نے دیکھی تو نہیں تھی, بٹ یس ڈائریکٹر لوگ انتظار کرتے ہیں نولان کی فلموں کا. ٹھیک ہے. پھر جو وہ ہے مرفی, سیلین مرفی کا, یہ سب ملا کے نا ایک وہ میٹ ڈیمن اور رابرٹ ڈاؤنی جونیئر, یہ سب ہوتا ہے. بٹ ایونٹ اور ٹائمنگز بھی, ایز یو یور سیلف سیڈ, دے آلسو میٹر, کہ کس طرف دنیا کس طرف جا رہی ہے. اور پھر آئنسٹائن کو دکھایا گیا فلم, حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری فلمیں بنی ہیں, بٹ یہاں پہ اس کا بڑا سبڈیوڈ اور بہت, he was nobody in front of him. It seems that the film, ہاں, اس کا تو خاص طور پہ رول تو بس وہ جو ایک لیک کے پاس کا مجھے سین یاد ہے. ہاں بالکل, وہ
اصل میں وہ بھی تھیٹریکلس تھیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں نیوکلیئر بام میں تو اس کا بہت تھوڑا رول ہے آئنسٹائن کا, اور وہ صرف اتنا ہے کہ دے روٹ اے لیٹر. آئنسٹائن اینڈ سیلارڈ نے ایک خط لکھا روزویلٹ کو, جس میں اسے کہا, ہاں پریزیڈنٹ روزویلٹ کو ایک خط لکھا کہ یو ہیو ٹو اسپیڈ اپ the research in this because the Nazis are very close to getting it, and if they get it تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی, ہاتھ سے نکل جائے گا, ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ خط he later regretted that letter, جو بعد میں اس نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اصل میں سر ان کا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس فنڈنگ کے ایشوز تو آتے ہیں نا. جب فنڈنگ کے ایشوز آتے ہیں تو دے پلے ود دیز کائنڈ آف تھنگس, you know, writing letters to these authorities and giving them a little تو اس کے بعد نہ زیلرڈ کا اس کے ساتھ کوئی کام تھا اور نہ آئنسٹائن کا ود مینہٹن پروجیکٹ, ختم کمپلیٹلی. وہ صرف اور صرف اوپن ہائمر, ٹھیک ہے, اور اس نے پوری دنیا سے آلموسٹ جمع کیا لوگوں کو, اور جس طریقے سے اس نے چلایا incredible. اور تو but what the scientists were planning کہ یہ صرف ہم بنا لیں گے, ٹیسٹ کر لیں گے, and that would be enough. اس سے پہلے اس کے قریب جا کے پتہ چل رہا تھا کہ ہٹلر از آلموسٹ, خاص کر رشین کیمپین کے بعد, اور پھر ادھر جاپان البتہ اسٹل لڑ رہا تھا, کہ ان کو دکھا دیں گے ٹیسٹ اور وہ ہتھیار ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, بٹ پولیٹیشینس ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ نہیں ڈالیں گے, وہ جب تک ان کو ہم دکھا نہ دیں, کیونکہ جو کنگ ہے ایمپرر, اس کے سامنے تو وہ ہو نہیں سکتا کچھ, وہ یہ خام خیالی ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ صرف یہ ناگاساکی اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر نہیں ہوں گے, بلکہ یہ ایک آرمز ریس شروع کر دیں گے جو انہوں نے کر دی سوویت یونین. بلکہ ون آف دا ریزنس کہ وہ ٹریجڈی آف اوپن ہائمر جو انہوں نے لکھی ہے, اس کی انہوں نے ہیئرنگ شروع کر دی کہ یہ لاس الاموس میں پروجیکٹ مینہٹن میں سوویت اسپائز تھے جو ان کو سارا کچھ بتا رہے تھے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اچھا. اور اوپن ہائمر ہمسیلف ڈیورنگ ہز یونیورسٹی کے بعد بھی, ایون جب وہ پڑھاتا تھا, جو تھا وہ اس لیے کہ ہز بردر, ہز گڈ فرینڈس, دے ور آل کیمبرج میں, ادھر بھی دے ور سوشلسٹ تھے. تو ان کے ساتھ ہی واز ناٹ اے ممبر آف دا امریکن کمیونسٹ پارٹی کا نہیں تھا ممبر, بٹ اس کے ریلیشنس تو تھے. تو اس کے اوپر اسٹراس نے اسپیشلی یہ الزامات لگانے شروع کرے کہ یہ تو اس نے دیے تھے, غدار ہے ہمارے ہاں, اگر آپ دیکھ لیں تو. بٹ when the bomb was done and it was taken away, so then he was devastated. Of course. And he understood جو اس کی فائنل کنفرنٹیشن ود ٹرومین تھی, تو he says I see blood on my hands. تو ٹرومین کیا کرتا ہے, جیب سے رومال نکالتا ہے, gives him the handkerchief اور کہتا ہے کہ جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک. تو سر اس کو اندازہ تو ہوگا اس وقت بھی کہ وہ جو کچھ بنا رہا ہے وہ آگے لگانی ہے دنیا نے. اس نے تو اس نے کہا, اس میں ایک بہت بڑا فیئر while they were doing all this, وہ یہ تھا کہ جب یہ پھٹے گا بم, پہلا جو ٹرینیٹی والا, اور بعد میں تو کہیں ایٹماسفیئرک اگنیشن نہ ہو جائے. اچھا. What it means is کہ
اور یہ کیلکولیشنس کر کے انہوں نے ون آف دا سائنٹسٹ اس نے کیلکولیشنس کی. اس نے کہا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے, واٹ وڈ ہیپن ٹو دا ایئر if an atomic bomb were to be exploded. ٹھیک ہے, کہ جو ہائیڈروجن بامب ہے اس کا جو اوریجنل آئیڈیا وہ اس طرح سے ہے کہ دیر از اے این اٹامک بامب اور اس کے ساتھ H2 یعنی ڈیوٹریم, اچھا وہ اس ایک پڑا ہوا ہے. یہ جب پھٹتا ہے تو اس کی ہیٹ سے یہ اس میں جو ہائیڈروجن ہے وہ پھٹتا ہے, اور جو نئے نیوکلیائی بنتے ہیں اس سے جو انرجی ریلیز ہوگی تو وہ ایچ بامب ہے. تو اس نے یہ کہا کہ فضا میں نائٹروجن ہے, اور اگر نائٹروجن کا جو ایکسپلوژن جو ہے وہ جس طرح وہاں پہ وہ ہائیڈروجن کو کر سکتا ہے کہ نائٹروجن ہے ان دا ایئر, اور اگر ایک نیوکلیئر ریئیکشن دو نائٹروجن کے ایٹمز کو کولائڈ کرتے ہیں اور اس میں سے آکسیجن اور کاربن بن جاتی ہے, اور وہ پھر ایک چین ریئیکشن جو شروع ہوگا تو پورے کا پورا ارتھ چلا جائے گا. سو ہی ان دا مووی اوپنہائمر ٹیکس دیٹ those calculations to Einstein. Okay. اس کو دکھاتا ہے یہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کس نے کی ہے کیلکولیشنز, تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلانے نے کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں نے کیلکولیشنز یہ نہیں کی ہیں, بٹ ٹرائی ناٹ ٹو اگنائٹ دا ورلڈ. دس از واٹ Einstein. یس, ٹھیک ہے, بٹ پھر جب فردر وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. بٹ ٹل دا لاسٹ ڈے, ٹل دے پریس دا بٹن اینڈ ٹل دا ٹرینٹی ٹیسٹ ہیپنز, ان کو ڈر ہوتا ہے. لیسلے اسے کہتا ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ واٹ آر دا چانسز آف ایٹماسفیئرک اگنیشن. تو اوپنہائمر اسے کہتا ہے کہ they are near zero. اچھا, تو اسے کہتے ہیں کہ zero would be nice. اچھا, so this is what, but پھر وہ ہو جاتا ہے, بامبنگ ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں جو ڈیواسٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہ اب ایک بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جس وقت وہ کیا نام, فیٹ بوائے نام تھا, کیا نام تھا اس کا, لٹل بوائے. دو تھے نا, ہاں, ایک لٹل بوائے تھا اور ایک اور بھی تھا نا کوئی, ہاں اولڈ مین یا کوئی اس طرح سے. سو جب یہ گرایا تھا اور جو پائلٹ تھا جس نے گرایا تھا اس نے اس کا امپیکٹ دیکھا, جو کہ مجھے نہیں لگتا اس کو امپیکٹ دیکھ سکتا ہے, بیکاز اگر وہ اس امپیکٹ کا حصہ بن جاتا تو وہ تو جہاز ختم ہو جاتا کیونکہ وہ آ کے گرا ہے دین. لیکن وہ کہتے ہیں شاید اس نے دیکھا ہے اور اس کے بعد ہی couldn't انڈرسٹینڈ کہ میں نے کیا ہے کیا ہے. اور بہت سی تھیوریز ہیں اسی طرح کی, جن لوگوں نے بنایا تھا ان کو دے ہیو یو نو. سو بیکاز انسان نے اس سے پہلے اتنی بڑی تباہی دیکھی نہیں دیکھی سنگل. اس میں دیکھیے اب مثلاً ٹوکیو کو کنونشنل بامبنگ کے ذریعے تباہ کیا تھا, برلن کو تباہ کیا تھا انہوں نے, کارپیٹ بامبنگ لنڈن میں آ کے کی, بٹ ایک بام سے اتنی تباہی کبھی نہیں. اور یہ پروجیکٹ جب نہیں کمپلیٹ ہو رہے ہوتے اس کے پیچھے بھی ریزنز یہ ہوتا ہوگا کہ بہت سے سائنٹسٹ سمجھ جاتے ہوں گے پہلے سے, بعض نکل گئے نا اس میں سے, بعض نکل گئے. مخالفت کی بہت سارے لوگوں نے, ایون ٹو دا لاسٹ کچھ جو بہت پرومیننٹ تھے انہوں نے کہا خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہو. سو اگر ہم اس میں نہ پڑھیں کہ اس کی جو سیکیورٹی کلیئرنس کے اوپر الزامات, وہ اس لیے کہ اوپنہائمر واز ایڈوکیٹنگ اگینسٹ ایچ بامب, ایک تو بہت اوپنلی, اور دوسرا وہ چاہتا تھا کہ پروٹوکالز اس طرح سے ہوں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو اور آرمز ریس نہ شروع ہو جائے. سر جو اس میں
ایک ہم نے بات کر لی جو سائنٹیفک فیئر تھا, جو پولیٹیکل انٹریگ اور جو فال آؤٹ ہوا, وہ ایڈمرل اسٹراس, رابرٹ ڈاؤنی جونیئر, کیا اس نے نہ وہ آئرن مین تھا اور نہ وہ شرلک ہومز تھا, سبڈیوڈ, اینٹاگنسٹک, اسکیمنگ, کانسپریسیز, وہ رول ہی گاٹ آسکر فار بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر فار بالکل پہچانا نہیں جاتا تھا. سر یہ پتہ ہے اس کا آپ نے لائف کے بارے میں پڑھا ہے, یہ چینج ہوا ہے نا, فرام ہز شاید انڈر انفلوئنس ڈرگ رہا ہے, بہت عرصہ پوری زندگی اس کی تباہ ہوئی بھی تھی, بہت عرصہ, دین ہی کیم بیک. یس, بلکہ اس کا جو فائنل وہ تھا نا, گارنٹی یا وہ ضمانت یا وہ میل گبسن ہیز گیون اٹ. اچھا, ہاں, اینڈ سنس دین کیا چینج. سو he was not happy with Oppenheimer, and Admiral Strauss was the top man in Atomic Energy Commission. Acha, and he's from the forces as well, yeah, nahi Admiral tha, haan, rear admiral, aur wo bhi usme tha, matlab not exactly usme first world war mein second اس زمانے میں خیر انفیکٹ کوئی نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن نکل آتے تھے, تو وہ اس کے بہت خلاف تھا کہ اس نے, اور ایک دو جگہ میٹنگز میں اوپن ہائمر نے اس کی انسلٹ بھی کی تھی, تو ہی ڈنٹ فورگیٹ. اوہ یس 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 یس, یاد ہے آپ کو؟ اچھا, پھر یوں ہوا کہ اس نے اس کے خلاف اس کی سیکورٹی کلیئرنس لینے کے لیے وہ کلوز ڈور ہیئرنگ کی. بالکل, اینڈ پیچھے یہ بیٹھا رہا اور اس کی وہ کلیئرنس ضبط ہو گئی, سیکورٹی کلیئرنس. ہاؤ ایور Strauss could not escape the fallout of what he did to Oppenheimer. وہ اس طرح سے کہ پھر I think Eisenhower نے اس کو نامینیٹ کیا فار سیکرٹری کامرس کے پوسٹ کے لیے. کس کو؟ Strauss کو. اچھا, سینٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کی, اینڈ he lost. Reason? He was probably the first or the second ever کہ پریزیڈنٹ نے بھیجی ہو نامینیشن اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہو. کیوں؟ ایک تو اس کا وہ پاسٹ سامنے آ گیا کہ اس نے وہ کیا تھا وہاں پہ, اوپن ہائمر کے ساتھ یہ کیا تھا. ون, ٹو, ہی واز ٹو شیور آف ہمسیلف ان دیٹ ہیئرنگ, بڑا کانڈسینڈنگ اس کا وہ رہا. اچھا, پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے مڈ ٹرم الیکشن ہوئے جس میں سینٹ میں دا ہائیسٹ شفٹ ایور ہوا, اور اس کی نامینیشن واز ریجیکٹڈ بائی آئی تھنک 49 to 43 یا اس طرح سے. Who was against that? Republican یا؟ ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا, بٹ جو امپیکٹ ہوا ہے اس فلم کا, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ایران میں دیکھ لیں, انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں, یوکرین اور رشیا میں دیکھ لیں, سو دا مووی از ایکچولی اباؤٹ دا کنٹینیوئنگ آف ٹائم, تسلسل, یسٹرڈے, ٹوڈے اینڈ ٹمورو کے بارے میں ہے یہ فلم. یہ It's not just a film from the Second World War. No, اس سے بہت سینچری بتا رہی ہے پوری. ہاں, تو یہ تو یہ آپ کے حساب سے the director, because the director's role is very important. ہر اس میں. So how do you see this director's input in creating this subject? تو دیکھیں, ویسے سبجیکٹ دیکھا جائے تو بڑا سمپل سا سبجیکٹ ہے, لیکن اس کو جس طرح سے اس کو لے کے چلا ہے, کاسٹ بہت اچھی تھی اس کے پاس, لیکن پھر بھی اس مووی کو جو آسکر ملا, اس کا ریزن یہ تھا کہ مووی بہت کمال کی مووی بنی ہے, سبجیکٹ اسٹرانگ بنایا گیا ہے. آپ کرسٹوفر نولان کی جو جس طرح ہم نے کہا, میمنٹو ہو گئی, دا ڈارک نائٹ ٹریلوجی ہو گئی, انسیپشن, انٹرسٹیلر, مشکل ترین کمپلیکیٹڈ سبجیکٹس, نیریٹو, اور اس کو پھر
جس طریقے سے ہی ہینڈلز دیم. یا بیکاز دیکھیں نا اس کو دیکھنے والا نان سائنٹیفک لوگ تھے, انہوں نے بھی پسند کیا اس کو. آپ کا انٹرسٹ تو چلیں سائنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, میرا ہو سکتا ہے, پر ایک آرٹ پڑھنے والا بالکل اس کو دیکھ رہا تھا کہ فلاسفی بھی نظر آتی ہے اس کے اندر, اس کو ہیومن ایموشنز, کولڈ ہیومن اور ایموشنز. پھر آپ جو شکل ہے اوپن ہائیمر کی, دبلا پتلا لمبا, اینڈ دا ایکٹر ہو ڈیڈ اٹ, بالکل بہت سملیرٹی ہے. بہت سملر. اور وہ جب سے یہ پروجیکٹ پہ کام شروع, وہ پیچھے پڑا رہا نولان کے کہ میں ہوں نا. میرے پاس اتنی خوبصورت تصویر تھی بلیک اینڈ وائٹ, جس میں وہ انٹر ہو رہا ہے اور اس کے وہ جو اس زمانے میں تصویریں کھینچنے کے لیے جو وہ ہوتے تھے بلبس, ہاں, وہ تصویریں کھینچ رہی ہیں, اینڈ وہ ہی از ویئرنگ اے گرے سوٹ اینڈ ہیٹ. بیچ میں ہی اسٹارٹیڈ ویئرنگ یونیفارم. اچھا, تو ون آف دا سائنٹسٹ سیڈ یہ کیا ہے, مطلب ہی آلموسٹ تھریٹنڈ ٹو لیو. اچھا, یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اوکے, اسے کہتے ہیں کہ وہ لیسلین نے مجھے کہا ہے یہ پہنو. کہ یونیفارم میں, تو اس نے کہا کہ ٹیل لیسلے ٹو شٹ ان ہز ہیڈ, لیکن یہ مت پہنو. تو وہ اگین اگر آپ وہ دیکھیں, سر پروڈکشن اس فلم کی جو تھی وہ سی جی آئی نہیں تھی, مطلب کمپیوٹر گرافک. نو بہت کم, اگر کہیں پہ کیا بھی ہے تو نہیں. بٹ تو اس کے لیے کوئی جگہ بنائی تھی انہوں نے؟ ہاں, وہ تو پورا شہر بنایا تھا. اب دیکھیں نا 1940s کا شہر بنایا تھا, جو اس وقت کاسٹیوم, جو اس وقت گھر بنتے تھے, جو اس وقت گاڑیاں تھیں, جو اس وقت سلینگز تھے, بالکل وہی تھے, وہ سارے وہی جو 40s میں. تو وہ اور پورے کا پورا شہر, جو سگریٹس پی جاتی تھیں وہ بالکل بالکل. سو وہ ایک چیز آئی تھنک دس از امپورٹنٹ ایز ویل, یو نو فلم کا فلیور پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے they took us to that. پھر بلیک اینڈ وائٹ دکھانا بیچ میں, جو کہ آپ کو امیجیٹلی لے کے 40s میں چلا جاتا ہے. ہاں ہاں. سو اس کے سین جو تھے وہ یو نو ایک ایک سین جو کہ صرف ڈائلاگز نہیں, جو خاموشی تھی اس کے اندر, جو پازز تھے اس کے اندر, وہ مومنٹس تھے اس کے اندر, جس کے اندر بہت کچھ. You don't have to speak at times to, but dialogues بھی اس کے. ڈائلاگس تو خیر. اب ایک جگہ پہ نیل بور کہتا ہے اس کو کہ the power you are about to reveal will forever outlive the Nazis and the world is not prepared for it. It's not a new weapon. اچھا, It's not a new weapon, it's a new world. You are an American Prometheus, the man who gave them fire to destroy themselves. اچھا. تو اوپنہائمر سے کہتے ہیں you can't lift a stone and not be prepared for the snake under it. So he was already sold for this idea کہ he knew it کہ this is going to be destroying the world. بالکل. When he starts this, تو one of his friend Dr. Lawrence وہ سے کہتا ہے کہ بات, پھر سے کہتا ہے کہ because you're not self-important, you're actually important. Okay. جو تم کام کر رہے ہو. کیونکہ مجھے بھی اس فلم کے اندر یہ نظر نہیں آیا کہ وہ اوپس مومنٹ ہوتا ہے نا سائنٹسٹ کا, کہ میں نے اوہو یہ کیا بن گیا مجھ سے. اس کو اندازہ ہے کہ کیا اندازہ تھا اس کو, اور جب بنا وہ بامب کا ایکسپلوژن ہوا اور وہ کامیاب ہوا تو یہ خود چھلانگے مار رہا تھا. تو کہ اس کے اندر ایک, بٹ اس نے کہا کہ شاید there was a devil inside him that was, you know, that was ready for this. اینڈ پہ he goes to Einstein. Okay. And he tells him کہ when I came to you about those calculations, we thought it might start chain reaction and destroy the world. تو اس کہتے what of it? تو اوپنہائمر سے کہتے ہیں I believe we did. We did. ہاں, کہ ہم نے ایک چین ریئیکشن شروع کر دیا ہے which is going to destroy the world. Yeah. True. So اب ہم سر اگر ریلیونس کی بات کر رہے تھے آج کے دور سے اس فلم کے امپیکٹ کے حوالے سے, اگر
گاڈ فاربیڈ جو چین ریئیکشن شروع ہوا تھا وہ اپنے 2026 کو بار بار وار کا سال، کچھ جگہوں پہ تو تھیوری چل رہی ہے، نہیں 26 سر، 26 ہاں 25 واز دا لاسٹ ایئر، 26 از دا اینڈنگ ایئر. مطلب اس کے اوپر باقاعدہ فیس بک کے اوپر جو نہیں چھوٹی چھوٹی وہ چل رہی ہوتی ہیں یا آپ کو انسٹاگرام پہ نظر آتی ہیں کہ آخری سال ہے، تباہ ہونے والی ہے دنیا. ان کیس وہ پلاٹ شلاٹ بیچ دیں، وہ کرپٹو پہ کنورٹ کر رہے ہیں نا سب کچھ، تو کرپٹو اگلی دنیا میں اگلی جہاں میں کام کرے گی، ڈیجیٹل ہے نا تو کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائے گا. تو کیا ممکنات میں سے ہے ہم سب کے سب لائیو مائنس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ملک جو نیوکلیئر پاورڈ ملکس ہیں، جو اناؤنسڈ ہیں اور کچھ ان اناؤنسڈ ہیں. تو یہ جو پٹاخے، ہائیڈروجن بم تو پروبیبلی سوائے ہمارے جتنے بھی نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں ان سب کے پاس ہیں. اوکے سو مطلب کوئی بھی ہوتا ہے، اب تو نیوکلیئر پٹاخہ تو نہیں ہے، نیوکلیئر بامس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا ریجن جاتا ہے. اچھا ہوتا یوں ہے، جو میری آئی ایم ناٹ اے سوشل سائنٹسٹ اس لحاظ سے، لیکن یہ اس وقت ہو رہا ہے نا جو کچھ، تو 30 60 100 ایئرس ڈاؤن دا لائن لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی فلم بنی Were they stupid کہ ٹرمپ یہ کر رہا تھا and there was no one to stop him and put sense in him. Even جو اس کے قریب لوگ ہیں even they are not telling him. بالکل جس طرح سے ہٹلر، ہاں ایبسولوٹلی، اس کے آس پاس جو لوگ تھے وہ اس کو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ کرو. دونوں سائڈ ہوتے ہیں نا، لیکن کون اوور پاور کرتا ہے؟ دیکھیں کانفلکٹ میں سب کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے پاکستان کے حالات دیکھیں، اگر یہاں پہ کانفلکٹ نہ ہو انٹرنل اور ایکسٹرنل، تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ پہ کرائم نہ ہو تو پولیس بے روزگار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ٹریفک کا قانون کا جو سسٹم ہے وہ سارا آٹو پہ ہو جائے. آپ تو یونیورس کی بات کریں تو گناہ ختم ہو جائیں تو شیطان بے روزگار ہو جائے گا، تو آپ تو اس کی نوکری بھی کھا جائیں گے پھر. نہیں وہ ڈھونڈ لے گا، ڈھونڈ لے گا. It's too clever for the others. But my point is کہ اب جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں اور جہاں ہم جا رہے ہیں، تو وہ سم ٹائمز یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ چاہے وہ لوکل لیول پہ ہے، اسلام آباد لیول پہ. میں باربر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر یہ کیا یہ ای ٹیگ کہہ رہے ہیں، ایم ٹیگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگاؤ اور اس ناکے پہ چیکنگ ہوگی وہ. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر ہم سے میرا مطلب اسٹیٹ یا کہ اگر ہم آپ لوگوں کے لیے کام نہ ڈھونڈیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر ہم سے سوالات کریں گے، آپ کہیں گے یہ بے روزگاری کیوں ہے، آپ کہیں گے اگر آپ کو ہم آدھا گھنٹہ ایک ناکے پہ روک لیں، اتار کے آپ کی تلاشی لے لیں اور فلانا فلانا، تو آپ اگلے ایک ہفتے تک یہ نہیں سوچیں گے کہ کاسٹ آف لیونگ کیوں اتنی بڑھ گئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں. So that's what is happening here. That is what is happening everywhere. جہاں جہاں پہ بھی ٹرموائل اور کانفلکٹ ہے، چاہے وہ انڈیا میں جنریٹ کر دیتے ہیں کانفلکٹس کو، چاہے امریکہ دنیا میں جنریٹ کر دیتا ہے کانفلکٹس کو، چاہے وہ اپنے ملک میں آئس جو کر رہے ہیں ادھر لوگوں کو مارنا اور وہ نقاب پوش. سر یہ انسانی فطرت نہیں ہے کہ ہم خوشی سے بور ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی تھوڑی سی کام ہونا چاہیے. ون آف دا ریزنس جب ہم کرتے ہیں نا ٹیررزم ایکسٹریمزم کی باتیں، تو ون آف دا پش فیکٹرز ٹورڈز ایکسٹریمزم از بورڈم.
And You have nothing to do. and because there's no limit to happiness, and sometimes we thought ki yaar, what's next? So it's a kind of a drug that takes you to another level. آج کل تو ٹی وی گرم ہے، بٹ ادروائز جب آپ چینج کرتے رہتے ہیں چینلز اینڈ نتھنگ از ہیپننگ، آپ کہتے ہیں کیا بکواس ہے یار، کچھ بھی نہیں ہو رہا. Seriously. سو وٹ ڈو یو وانٹ مین؟ آپ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ دھماکہ ہو جائے، خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے، اور آپ کا ایڈرینلن. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی فلمیں بنیں، لوگ فلمیں دیکھیں، Exactly. سینماز دیکھیں، اور پھر ان تمام چیزوں کو فلموں میں دیکھیں، حقیقت میں نہ دیکھیں. سو اگلے جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس تک کے لیے ہم لوگوں سے اجازت لیتے ہیں، اور اس طرح سے اجازت لیتے ہیں کہ حالات اچھے رہیں اور ہم پھر کسی فلم پہ ہی بات کر رہے ہوں. اور آپ یہ وعدہ کریں کہ سال میں ایک ایپیسوڈ نہیں کریں گے. سر آپ نا ان ایکٹرز میں سے ہیں یا ان ڈائریکٹرز میں سے ہیں جو سال میں ایک کام کرتا ہے. یہ مطلب آپ نے سوچ لیا، آپ نے کہا پریمیم کام کرنا ہے تو نمبر پہ کام نہیں کرنا. وہ ہے، بٹ لیٹس ڈو اٹ، کیونکہ لوگ تانے دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ. سر آپ کو اچھا لگتا ہے نا لوگ پوچھتے ہیں تو نہیں ڈیفینیٹلی ناٹ. لیٹس اسٹارٹ giving people more entertainment so they don't get bored from the television and they can see this show. So thank you very much for your time, sir. We have covered a lot of matter in this couple of minutes, جو کہ ہمارے ٹائم سے زیادہ ہو گیا. اور وی ہوپ دیٹ ان شوز کو لوگ دیکھیں گے، اور اس کے اوپر مزید ہم آسکر از ناٹ جسٹ ون پروگرام سبجیکٹ. میرے خیال سے ہمیں ایک اور بھی کام کرنا چاہیے سینماز، ہاں آفٹر دا آسکرز، کہ سینماز کے جو مالکان ہیں ان سے بات کرنا چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ لیٹس پٹ دا آسکر موویز بیک اگین آن دا سینماز، تاکہ جن لوگوں نے نہیں آسکر فلمیں سینما میں دیکھی ہیں وہ سینما میں دیکھ سکیں. سو وی ہوپ دیٹ پاکستان میں اس طرح کچھ کام ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ. We'll see our audience again on the next episode. Thank you so much.